على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الكرام أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا مولانا محمد وعلى آله أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. محترم حاضرین سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ کی بے انتہا حمد و ثنا ہے جو خالق کائنات ہے، رب العالمین ہے، اور آقا و مولا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سیاح لامکہ راحت قلب و سینہ سرور مدینہ اور سرور انس و جاں محبوب خدا صلی بے انتہا درود و سلام کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے اور اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جب مبعوث فرمایا تو کس ارادے اور مقصد سے مبعوث فرمایا، تو اس کو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے توسل سے بیان فرما رہا ہے. اور میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، یتلو علیہم آیاتہ. میرے آقا کی زندگی اور بعثت کا مقصد اللہ بیان فرما رہا ہے آقا کے توسل سے. کلام ربانی ہے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. میرے آقا مولانا جب مبعوث ہوئے تو مقصد اللہ کا کیا رہا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو اللہ کی آیتیں تلاوت کر کر کے سنا رہے ہیں. اللہ کے کلام کو، اللہ کی آیتوں کو اپنی امت پر میرے آقا و مولا اللہ کے کلام کو تلاوت کر رہے ہیں. یتلو علیہم آیاتہ. پھر اس کے بعد تلاوت کے بعد میرے آقا و مولا اپنی امت کا تزکیہ فرما رہے ہیں، نفس کی پاکیزگی فرما رہے ہیں، ضمیر کی پاکیزگی فرما رہے ہیں، قلب کی، سینے کی پاکیزگی فرما رہے ہیں. تو میرے آقا کی زندگی اور مقصد حیات، مقصد بعثت، اس کو اللہ خود بیان فرما رہا ہے کہ میرا محبوب میری آیتوں کو تلاوت کر کے کھول کھول کے تمہیں سناتا ہے، اور اس کے بعد اتنا ہی نہیں، تمہاری تزکیہ نفس کرتا ہے، تمہارے نفس کو پاک کرتا ہے، تمہارے قلب کو پاک کرتا ہے، تمہارے سینے کو پاک کرتا ہے. وَيُزَكِّيهِمْ. اس کے فرماتے ہیں وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ. اور اللہ کے کلام ربانی کو تمہیں سکھاتا ہے. اللہ کا کلام ربانی، اللہ کے کلام کو تمہارے سامنے کھول کھول کر بیان کر کے تمہیں اس کا علم عطا فرماتا ہے. اور اس کے بعد اسی کے ساتھ ساتھ تمہیں حکمت کی باتیں بھی بتاتا ہے. تو یہ اللہ کا حکم ہے کہ میرے آقا و مولا امت کی کس طریقے سے تربیت فرما رہے ہیں، امت کی میرے آقا و مولا کس طریقے سے اصلاح فرما رہے ہیں، جس کو اللہ بیان فرما رہا ہے. پہلے تو اللہ فرماتا ہے کہ میری آیتوں کو پڑھ پڑھ کے میرا محبوب سناتا ہے. یتلو علیہم آیاتہ. اس کے ویزکیہم، اور اپنے میرے بندوں کا تزکیہ نفس کرتا ہے، قلب کو صاف کرتا ہے، اس کے نفس کو پاک کر دیتا ہے، سینے کو پاک کر دیتا ہے اللہ کے کلام کے ذریعے سے. اس کے بعد فرماتا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ. اور اللہ کے کلام، کتاب یعنی قرآن مجید، کلام ربانی کی تعلیم دیتا ہے، اللہ کے کلام کا جو ہے علم سکھاتا ہے. اس کے بعد حکمتیں بیان فرماتا ہے، اللہ کی حکمتیں بیان فرماتا ہے، اور اللہ کی حکمت خداوندی کے راز کو جو ہے کھول کھول کر بیان فرماتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ میرے آقا و مولا کو عطا کیا، مبعوث فرما دیا. اس کے بعد کی جو زندگی ہے اور مقصد حیات ہے، جس کا تعلق اللہ کے کلام سے ہے، اللہ اس کے رسول سے ہے، اس کو اللہ نے بیان فرما دیا کہ ہر پورا اشارہ اللہ کے کلام کی طرف ہے اور سکھانے کی طرف ہے، تزکیہ نفس کی طرف ہے، اللہ کے کلام کو، آیتوں کو سنانے کی طرف ہے، قرآن کے علم کو دینے کی طرف ہے، اور حکمت کو بیان کرنے کی طرف ہے. تو یہ ساری چیزیں جب اللہ نے بیان فرما دیا تو اس کے بعد میرے آقا مولا نے آگے دوسرے مقام ارشاد فرماتے ہیں کہ بعثت معلما،
میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یعنی معلم بنا کر مبعوث فرمایا۔ سرور انبیاء کے الفاظ بیان کر رہا ہوں میں، اور یہ بات ہر کوئی اپنے قلب پر جو ہے پتھر کی طرح، سنگ کی طرح نقش کر لے کہ میرے آقا نے کیا فرمایا، بعثت معلما، مجھے اللہ تعالیٰ معلم بنا کر مبعوث فرما دیا، جس کے بارے میں اللہ خود بیان فرماتا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، یعنی جو قرآن کی، اللہ کے کلام کی تعلیم دیتا ہے، اللہ کے کلام کا علم سکھاتا ہے اور حکمت سکھاتا ہے، تو سکھانے والا کیا بن گیا؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں سکھانے والے کو معلم کہا جاتا ہے، معلم یعنی استاد کہا جاتا ہے، سکھانے والے کو کیا کہا جاتا ہے؟ معلم یعنی استاد کہا جاتا ہے۔ اور سب سے پہلے معلم کون بنے؟ میرے آقا و مولا جو ہے ساری امت کے، سارے عالم کے معلم بن گئے، اور آپ سب سے بڑے معلم کون؟ میرے آقا و مولا ہے، جن کو اللہ نے معلم بنا دیا۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، جو قرآن کے علم سکھاتے ہیں اور حکمت کی باتیں بتاتے ہیں اور امت کا تزکیہ نفس کر دیتے ہیں۔ تو یہ سارے معاملات کو ایک جگہ جمع کر کے فرمایا میرے آقا مولا نے کہ بعثت معلما، مجھے اللہ نے معلم بنا کر مبعوث فرما دیا۔ تو ابھی لفظ جو ہے کوئی چھوٹا لفظ نہیں ہے، معلم یہ بہت بڑا لفظ ہے، ساری دنیا میں سب سے بڑا لفظ ہے۔ تو یہ معلم کا معنی کیا ہوا کہ جو علم سکھانے والا، تمہارے نفس کو پاک کرنے والا، تمہارے روح کو پاک کرنے والا، تمہارے قلب کو پاک کرنے والا، صراط مستقیم دکھانے والا، راہ راست بتانے والا، اللہ اس کے رسول کا قرب دینے والا، یہ سارے معاملات اس کے اندر جو ہے موجود ہوتے ہیں، وہ معلم ہوتا ہے۔ جو انسان کو ایک فرض سے لے کر عرش کا مقام بتا دیتا ہے وہ معلم ہوتا ہے۔ تو ہمیں معلوم یہ ہوا کہ میرے آقا و مولا نے اپنی امت کی اصلاح فرما دی کہ سب سے پہلے اگر تم جاننا ہو تو ایک معلم کا مقام و مرتبہ جانو۔ اور معلم کون ہے؟ جو عالم ہے، اور عالم ہے جس کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اگر کوئی شخص مجھے ایک حرف بھی اگر علم سکھاتا ہے تو وہ میرا آقا ہے اور میں اس کا غلام ہوں۔ حضرت علی کا قول بیان کر رہا ہوں میں۔ آپ نے فرمایا کہ کوئی اگر مجھے ایک حرف بھی سکھاتا ہے تو وہ میرا معلم ہے، میرا آقا ہے اور میں ان کا غلام ہوں، وہ چاہے مجھے بیچ دے یا رکھ لے۔ اتنی بڑی بات حضرت علی نے ہمیں فرمائی، جو میرے آقا و مولا کے چچا زاد بھائی ہیں اور جن کو میرے آقا و مولا نے پرورش کر کے چھوٹے سے بڑا کر دیا، وہ حضرت علی ہے۔ اور انہوں نے یہ بات فرمائی۔ میں لفظ اللہ تعالیٰ جو بیان فرما رہا ہے وہی بات میں سامنے رکھ رہا ہوں کہ معلم کا مطلب کیا ہے، عالم کیا ہوتا ہے، اس کی بات بیان کر رہا ہوں میں، کیونکہ یہ کہنا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ 1400 سال کے بعد جو ہے علماء کی اہمیت اور علماء کی عزت ہماری قوم گھٹاتے جا رہی ہے۔ اگر تم کسی عالم کو اگر تکلیف دینا چاہتے ہو تو سمجھ لو کہ تم نے سرور انبیاء کو تکلیف پہنچائی۔ اگر تم کسی عالم کو تکلیف دینا چاہتے سمجھ لو کہ حضرت علی کو تکلیف پہنچائی، کیونکہ آج ہماری قوم، ہمیں غیروں سے مطلب نہیں ہے، خود ہمارے مسلمان، یہ امت مصطفیٰ خود علماء کی توہین کرنے والی بن رہی ہے۔ لوگ ہی نہیں بلکہ ان کی آل اولاد بھی علماء کی توہین کرنے پہ اتر رہی ہے۔ احسان فراموش بن چکی ہے، احسان فراموش۔ جو ایک عالم کی اہمیت کو نہیں سمجھ سکا وہ خاک اللہ اس کے رسول کے مقام کو سمجھ سکتا ہے۔ یہ بات خدا کی قسم ڈنڈے کی چوٹ پہ کہتا ہوں میں، کوئی انکار نہیں کر سکتا، دنیا کا بڑا سا بڑا ملا انکار نہیں کر سکتا۔ جو عالم کے احترام نہ کرے وہ خدا کی قسم دنیا اور آخرت میں وہ برباد ہے۔ میرے آقا نے فرما دیا بعثت معلما، مجھے اللہ نے معلم بنا کے پیدا کیا۔ خود اللہ بیان فرما رہا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، میں قرآن کی تعلیم دیتا ہوں اور حکمت کی باتیں بتاتا ہوں۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور تزکیہ نفس کرتا ہوں، تمہاری جو نفس کو پاک کرتا ہوں، تمہارے قلب کو پاک کرتا ہوں، تمہارے روح کو پاک کرتا ہوں، تمہیں صراط مستقیم بتاتا ہوں۔ یہ ساری چیزیں میرے آقا نے بتایا۔ حضرت علی، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرمان ہے صحابہ کرام جب کسی کے پاس علم حاصل کرنے جاتے تو خدا کی قسم قربان ہو جائیں وہ کسی اپنے استاد کے دروازے کو کھٹکا بھی نہیں مارتے، اتنا ادب کرتے صحابہ کہ کہیں ہمارے کھٹکے سے انہیں تکلیف نہ ہو جائے۔ اور اتنا بڑا میں صحابہ کا ادب بتا رہا ہوں، تاریخ اٹھا کر دیکھو،
سیرت صحابہ اٹھا کر دیکھو، معلوم ہوگا کہ علماء اور معلم کی عزت و احترام کیا ہوتی ہے۔ اس کے بعد جب استاد باہر نکلتے، جب جو ہے مسائل کا حل پوچھتے، جو پوچھنا ہے جب پوچھتے صحابہ کہ ہم آئے ہیں آپ سے ملاقات کرنے کے لیے، تو اس کے بعد جب استاد کو معلوم ہو کہ میرا جو ہے چاہنے والا بیٹھا ہوا ہے، تو استاد کا دل بھی بہت نرم ہوتا ہے، وہ کب برداشت کرے گا؟ تو یہ محبت کا تقاضے ہوتے ہیں، الفت کے تقاضے ہوتے ہیں۔ عالم کا مقام اللہ، اس کا میرا آقا و مولا ایک عالم کا مقام بتا رہے ہیں۔ ہاں، تو یہ بھی میرے آقا نے فرمایا موت العالم کا موت العالم۔ میرے آقا نے کیا فرمایا؟ ایک عالم کی موت سارے عالم کی موت ہے، ایک عالم کی موت سارے عالم کی موت ہے۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ سرور انبیاء، ہم جن کے امتی ہیں، ہم جن کے امت ہونے کا ڈنکا بجاتے ہیں، عشق مصطفیٰ کی بات کرتے ہیں، عاشقان مصطفیٰ کی بات کرتے ہیں، ہم سب کچھ کرتے ہیں، ہاں، لیکن میرے آقا و مولا سب سے پہلے معلم ہے ہمارے، میرے آقا، ہمارے آقا بھی ہے، ہمارے معلم بھی ہے، سب کچھ ہے۔ اس کے بعد ہماری امت کا حال کیا ہے؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہماری حال، اگر ہم ہمارے حال بیان کرنے بیٹھے تو ہم رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے آنکھ پر۔ وہ ہماری ذہنیت ہے، ہم دیکھ رہے ہیں، حالات دیکھ رہے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے زبردستی آپ کسی کی عزت کرو، نہیں، یہ سوچو کہ تمہارے اس عمل سے کیا اللہ اس کے رسول خوش ہے؟ العلماء ورثۃ الانبیاء، فرمان مصطفیٰ ہے، علماء انبیاء کے وارث ہے۔ آج اسلام کی بقا ہے، خدا کی قسم، تو علماء سے۔ اگر اسلام زندہ ہے، علماء سے زندہ ہے، اولیاء اللہ سے زندہ ہے، ہاں، ان سے اسلام زندہ ہے۔ آج عصری تعلیم ضروری ہے، دنیاوی زندگی میں گزارنے کے لیے عصری تعلیم بھی ضروری ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو عصری تعلیم کے ساتھ ساتھ اخروی تعلیم ضروری نہیں ہے، بلکہ اخروی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیا کی تعلیم ضروری ہے۔ قرآن اور حدیث کے علم کے ساتھ ساتھ، فقہ کے علم کے ساتھ ساتھ، حدیث کے علم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم ضروری ہے۔ دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ قرآن کی تعلیم ضروری نہیں، ایسا نہیں۔ قرآن اور حدیث کے علم کے ساتھ ساتھ دنیا کی تعلیم ضروری ہے۔ پہلے مقام پہ اللہ، اس کے رسول کا فرمان، پہلے خدا کا فرمان، سرور انبیاء کا فرمان، صحابہ کے اور اللہ کی قربانیاں پہلے، بعد میں عصری تعلیم کی بات۔ چھوڑنا نہیں ہے، میں تمہیں مراتب بتا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ جو مرتبے بتائے ہیں، سرور انبیاء جو مرتبہ بتایا ہے وہ بتا رہا ہوں میں۔ اللہ، اس کے رسول کا فرمان پہلے، قرآن حدیث کی تعلیم پہلے، اس کے ساتھ ساتھ دنیا کی تعلیم ضروری ہے۔ لیکن آج علماء کے بارے میں کیا، اب کھول کے بتائیں اتنا ٹائم نہیں ہے، لیکن سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ہم اگر کسی عالم کی توہین کرتے ہیں تو سمجھو کہ اللہ، اس کے رسول کی لعنت ہے، خدا کی قسم۔ تمہیں حق نہیں ہے، ارے ایک معصوم بچے کو تکلیف دینے کا حق نہیں ہے تمہیں، تو تم علماء کی توہین کیسے کر سکتے ہو؟ میرے آقا و مولا ہمارے معلم ہیں، ہاں، جب علماء انبیاء کے وارث بن گئے تو انبیاء کا مقام سب سے اعلیٰ و عرفہ ہے، ہاں۔ جب وارث جو ہوتے ہیں، خونی رشتے میں اولاد ہوتی ہے، اولاد ہوتی ہے، کیونکہ اولاد تمہیں زیادہ عزیز ہوتی ہے، پیاری ہوتی ہے، تم چاہتے ہیں، تمہارا خون ہے، تم نے سب کچھ کیا، ہاں، اولاد کے لیے مر مٹ گئے تم۔ اگر وہ اولاد تمہیں فائدہ نہ پہنچائے، جو فائدہ جو ہے ثواب جاریہ بن سکے، کار خیر بن سکے، ثواب خیر بن سکے، تو پھر فائدہ کیا ہے ایسی اولاد کی تربیت کر کے؟ کیا فائدہ ہے؟ کیا تم نے آخرت بنائی اولاد کی تربیت کر کے؟ کیا تم نے اللہ کو راضی کیا آخرت اولاد کے پیچھے مر مٹ کے؟ تم بولتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم مٹ گئے اولاد کے لیے سب کچھ کر گئے، تو کیا سب کچھ کرے؟ تم سب کچھ کرے، جو پہلے مقام پہ تربیت جو تھی، اللہ اس کے رسول کا فرمان تھا، قرآن حدیث تعلیم تھی، ہاں، ادب تھا، احترام تھا، وہ بتانے کے بجائے تم دنیاوی تعلیم اس کو پہلے مقام پہ لا کے بتائے کہ اس کا مقام پہلے ہے، بعد میں قرآن و حدیث ہے، اللہ پہلے، بعد میں ہے رسول، بعد میں ہے، سب بعد میں، پہلے دنیا کی تعلیم، مغربی تہذیب پہلے ہے۔ ایسی تعلیم دینے کے بعد کیا خاک تمہارے ثواب خیر کا ذریعہ بنے گی، ہاں، ثواب جاریہ کا ذریعہ بنے گی؟ کیا بنے گی وہ تمہارے لیے؟ کچھ نہیں بنے گی۔ ہم مراتب کو بھول گئے، اللہ نے جو مرتبے بتائے، آقا نے جو مرتبے بتائے، وہ مرتبے کو ہم نے بھول گیا۔ جس مقام پر اللہ کا
فرمان سرور انبیاء کا فرض مقام پہ رکھنا چاہیے تھا، اس کو گھٹا کے ہم نے دنیا تعلیم کو پہلے مقام پہ لا لیے، مغربی تہذیب کو پہلے مقام پہ لا لیے. اس کا بتا رہے ہیں کہ ادب کرو، کیا انہیں استاد کا خاک ادب کریں گا، کیا ماں باپ کا خاک ادب کریں گا، کچھ نہیں کریں، بڑا نافرمان بن جائیں گا انہیں بڑا ہو گیا. میرے بھائی کیا چاہ رہا ہے؟ بعثت معلما، میرے آقا فرماتے ہیں مجھے معلم بنا پیدا کیا گیا. ہاں العلماء ورثۃ الانبیاء کہا گیا. کیا کیا نہیں کہا گیا؟ احادیث مبارکہ اٹھا کر دیکھو، دنیا کا بڑا سا بڑا عالم، چھوٹا سا چھوٹا عالم بھی تو یہی کہے گا ہاں کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء کے بعد علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں. جب علماء کا یہ مقام تو حضرت علی کا قول بھی ہمارے سامنے ہے. ہاں اگر کوئی شخص مجھے ایک حرف بھی سکھاتا ہے تو میں اس کا غلام ہوں. امیر المومنین علی مرتضیٰ فرماتے ہیں یہ بات. اور صحابہ کا عالم حضرت ابن عباس جو سید اور امام المفسرین کہا جاتا ہے، ابن عباس کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام المفسرین کہا جاتا ہے. آپ کہہ رہے ہیں ہاں صحابہ کا یہ عالم تھا، کچھ علم حاصل کرنے جاتے تو اپنے استاد کو کھٹکا بھی نہیں مارتے. یہ ادب ہوتا ہے. اور آج کی نسل کا ادب کیا ہے؟ استاد کے بارے میں نہ علماء کی اہمیت معلوم، نہ ہمارے نوجوانوں کو علماء کی اہمیت معلوم، نہ اللہ کا فرمان معلوم. جس نے آج اسلام کی بقا علماء سے ہے، ہمارے سینے میں اگر قرآن ہے تو علماء سے ہے، حدیث ہے تو علماء سے ہے، عقیدہ اگر ہے تو علماء سے ہے، سب کچھ اگر ہم زندگی گزار رہے ہیں مسلمان بن کے تو علماء سے ہے ہمارا مقام. اور ہم کیا کر رہے ہیں آج؟ ان کو منہ کو آیا انہوں وہ بول دے رہے ہیں علماء کو، ان کے منہ کا انہوں وہ بول دے رہے ہیں علماء کو، ان کو منہ کا انہوں وہ بول دے رہے ہیں کہ آپ بہت بڑے عالم ہیں. آپ کیا سمجھے آپ علماء کو؟ اتنا بڑے بڑے باتیں کیا ہے آپ کے پاس؟ یا آپ کے سپورٹ میں کوئی ہے بول کے اچھل رہے شداب؟ خدا کی قسم وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر. عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، تم کسی کا کچھ نہیں کر سکتے. اور جس نے بھی علماء کی توہین کی، اگر قوموں کی بقا ہے تو علماء کی تعظیم پہ ہے، اگر قوموں کا زوال ہے تو علماء کی توہین پہ ہے. اگر قوم زندہ ہے آج تو علماء کی وجہ سے ہے، علماء کی اہمیت کی وجہ سے ہے. اگر تم اپنے آپ کو اگر جو ہے نہیں دولت کی شہرت کی بنیاد پر اگر آپ علماء کو اگر توہین کر رہی تو میرے آقا نے فرمایا اتقوا فراست المؤمنین ینظروا بنور اللہ. میرے آقا نے فرمایا مومن کی فراست سے بچو. مومن یعنی علماء کی، مومن کی فراست سے بچو، کیونکہ وہ جب وہ دیکھتا ہے تو اللہ کی نظر سے دیکھتا ہے، وہ خود سے نہیں دیکھتا. مومن اللہ کی نظر سے دیکھتا ہے، عالم اللہ کی نظر دیکھتا ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں انہوں عالم ہے، انہوں بولے بالے ہیں، ان کو پھرا دو، ان کو چکما دے دو، ان کو وہ کر دو. ارے وہ محسوس کرتا ہے لیکن برداشت کرتا ہے، صبر کرتا ہے. ہمارے منافقت عیاں اور بیاں ہوتی ہے، ہمارے اشارے عیاں اور بیاں ہوتے ہیں، ہمارے کارنامے عیاں اور بیاں ہوتے ہیں، ہماری حرکتیں عیاں اور بیاں ہوتی ہیں، سب ہوتا ہے. اس کے بعد بھی وہ ینظر بنور اللہ، اللہ کی نظر سے دیکھتا ہے اور توکل اور بھروسہ کرتا ہے اور اللہ پہ چھوڑ دیتا ہے. حاضرین آج ہم مسلمان ہیں، اسلام زندہ ہے، اسلام کی بقا ہے، تو ہمیں اللہ اس رسول اور خوش کرنا ہے تو علماء کی تعظیم کرنا ہوگا، کیونکہ سب سے بڑے معلم تو ہمارے آقا و مولا ہیں. اور آقا و مولا کو ناراض کرنے کے عمل کون سے؟ علماء کی توہین ہے. آپ بیٹھ کے آپ گلی کوچوں میں نکڑوں بیٹھ کے آپ جو ہے علماء کی توہین کر دے رہے، انہوں آ کے بول دے رہے نہیں انہوں ایسا کر دیے، انہوں ایسا کر دیا، انہوں ایسا کر دیے. ارے آپ کو اگر اتنی ہمت ہے تو جا کے پوچھو ایسا کیوں کرے بول کے پکڑ کے. غیبت کیوں کر رہے ہیں آپ؟ چغلی تو حرام ہے نا، غیبت کرنا حرام ہے. آپ حرام میں ملوث ہو رہے ہیں. آپ خالی شراب حرام نہیں ہے، غیبت کرنا بھی حرام ہے. آپ غیبت کر رہے ہیں، حرام کام کر رہے ہیں، آپ حرام میں ملوث ہو رہے ہیں. آپ بول دے رہے ہیں اٹھا کے ایک معصوم ایک مسلمان بھائی جو اگر سے گناہ گار ہوگا تو ہم اس کی غیبت نہیں کر سکتے. اور آپ کسی کر رہے ہیں؟ علماء کی غیبت کر رہے ہیں، حفاظ کی غیبت کر رہے ہیں. کیا چل رہا ہمارے معاشرے میں؟ کیا چل رہا ہے؟ پھر ہم اسلام کو لے کے چلنے والے ہیں. ہم 5 ٹائم نماز نہیں پڑھا سکتے، کیا ہم 5 ٹائم نماز پڑھ نہیں سکتے؟ تو پڑھانا دور کی بات ہے، پھر آپ تنقید کس بنیاد پہ کر رہے ہیں؟ حاضرین کہنے کے لیے بہت کچھ ہے، لیکن ہمارے
کچھ نادان مسلمان ہیں، ان کو سمجھنے کی اصلاح کی ضرورت ہے. یہ ہمارا عمل میرے آقا و مولا کو تکلیف دینے والا عمل ہے. ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ، جس نے اللہ کو اور اس سرور انبیاء کو تکلیف پہنچائی تو اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ وَإِن شَاقِ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. جو اللہ اس کے رسول کو تکلیف پہنچائے تو اس کے بعد جب اللہ کو تکلیف پہنچے اللہ نے پہلے کس کو شامل کیا؟ اپنے ساتھ اپنے محبوب کو شامل کیا. ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ، جس نے مجھے اور میرے محبوب کو تکلیف پہنچائی. پھر اس کے بعد اللہ نے اپنے آپ کو سامنے رکھا. وَمَن يُشَاقِ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. اللہ فرماتا ہے اس کا انجام بہت برا ہے، بہت برا انجام ہے اس کا. اور جس نے یہ جو سلسلہ ہے نا علماء کا، جتنے اولیاء اللہ کا سلسلہ ہے، یہ میرے آقا و مولا سے ملتا ہے. آقا و مولا سے ملتا ہے. ایک کو تکلیف پہنچانا صرف آقا کو تکلیف پہنچانا، ایک کو تکلیف پہنچانا آقا کو تکلیف پہنچانا. کسی کو تکلیف پہنچانا میرے آقا کو تکلیف، امت مستقل فرد کو تکلیف پہنچانا آقا کو تکلیف پہنچانا ہے. اگر عالم کو تکلیف پہنچانا یہ تو بہت بڑی للکار ہے، بہت بڑی للکار ہے. تو سمجھو کہ ہماری بقا نہیں ہے اس میں، ہماری جو ہے زوال ہے. زوال کہنے کے لیے بہت کچھ ہے حاضر ہے، لیکن ہم سب کو، سارے عالم اسلام کے مسلمانوں کو اللہ علماء کی جو ہے تعظیم کرنے والا بنائے اور ان کی قدر کرنے والا بنائے اور آقا کو راضی کرنے والا بنائے، سرور انبیاء سے محبت کرنے والا بنائے. اور سارے جتنے بھی ہمارے اولیاء اللہ ہیں، علماء حق ہے، جتنے بھی صحابہ ہیں، محدثین مفقیہین ہیں، جو تعلیم میں اپنا وقت جو ہے پورا جو ہے لگا، دن رات لگا برد کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی تعظیم کو فرمائے. وما علینا الا البلاغ فرمائے.